बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ज़िला अब्बोटाबाद, ज़िला मंसेरा, ज़िला हरिपुर, ज़िला कोहिस्तान और हज़ारा डिवीज़न की जितनी भी अज़ला हैं, उनके तमाम हमारे सोशल मीडिया के मेंबर्स, ख़वातीन और हज़रात, जितने सदूर और जनरल सेक्रेटरी, अगर मैं नाम लेने लगूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम इतनी बढ़ चुकी है कि 1 घंटे में सिर्फ वो नाम भी पूरे नहीं हो सकते। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जब भी मैं हज़ारा आऊं तो मुझे खुश आमदीद ना कहें, क्योंकि कसम खुदा की मेरा अल्लाह गवाह है कि मुझे ऐसा लगता है जब मैं अपने घर से आके इधर आता हूं तो मैं अपने एक घर से दूसरे घर आता हूं। तो हज़ारा की धरती मेरे लिए कोई पराई धरती नहीं है। और मुझे याद है कि जब हमने 2011-12 में ये काजियात लोग मेरे साथ थे, जब हमने सोशल मीडिया की बुनियाद रखी तो मैंने शुरुआत ही जो है वो एबटाबाद से, और पूरे हज़ारा में हमने एक तंजीम अल्हम्दुलिल्लाह बनाई। और वो जो एक पौधा लगाया था अब वो एक तनावर दरख्त बन चुका है। और वो हम मुख्तलिफ कन्वेंशन में, हमारे दर्जनों कन्वेंशन हुए हैं। गुज़श्ता साल जिस तरह एबटाबाद ने कन्वेंशन किया तो मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ एबटाबाद को। आज का प्रोग्राम जो है वो मरियम नवाज शरीफ की एबटाबाद आमद के हवाले से है। एबटाबाद आज ये प्रोग्राम, मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ अपनी टीम को एक्टिव करना, मरियम नवाज शरीफ के इस्तेमाल के लिए अपनी सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करना और मरियम नवाज शरीफ से अपनी सोशल मीडिया टीम जो हज़ारा डिवीज़न के जितने नुमाइंदे हैं उनकी मुलाकात करना है। इसके लिए हम एक पॉलिसी तरतीब दे रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हम बैठेंगे और पहले तो मेरी तजवीज़ है कि हम इंशाल्लाह जहाँ से मैडम जिस इंटरचेंज से आए, चाहे वो हवेली इंटरचेंज हो या जो भी हो, अभी तक वो हवेलियाँ कन्फर्म है, तो इंशाल्लाह हम सब हवेलियाँ जाएंगे। हाथों में प्ले कार्ड होने चाहिए सोशल मीडिया टीम के हवाले से। मुझे पता है कि हर कन्वेंशन में यहाँ सोशल मीडिया के बंदे सबसे ज़्यादा होते हैं, तो जब सबसे ज़्यादा होते हैं तो वो अपने प्ले कार्ड्स के जरिए नज़र भी आने चाहिए। और ये आप लोगों का क्रेडिट है। मेरे भाइयों ने बात की, यहाँ पे एक घर में भी 2 भाइयों की आपस में इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन जहाँ तक डिसिप्लिन की बात है, मैं आप सब पे एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमने तंजीम के साथ चलना है। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या है, नजरिया नवाज शरीफ। जो कोई नजरिया नवाज शरीफ के फॉलोअर्स है, हमने उसके साथ चलना है। और जिन लोगों को नवाज शरीफ ने नोटिफाई किया, इनको जिम्मेदारियां दी, हम चाहते हुए ना चाहते हुए हम उनके साथ चलेंगे। ये होता है पार्टी डिसिप्लिन। और ये डिसिप्लिन की किसी भी जुमात में डिसिप्लिन जो है वो सबसे अवलीन तरजीह होनी चाहिए। आपस में इख्तिलाफात आते रहते हैं, इख्तिलाफ राय आते रहते हैं, और अल्लाह करे, मेरी दुआ है और मेरी कोशिश भी हुई है कि ये जितने भी इख्तिलाफात हैं ये खत्म हो। इंशाल्लाह मैडम चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है तो सबसे पहले तो मैं अपनी सोशल मीडिया टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपकी सोशल मीडिया टीम की कायद मरियम नवाज शरीफ आज पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर अल्हम्दुलिल्लाह बन गई। और हम मरियम नवाज शरीफ से ये उम्मीद रखते हैं और हम उन पे ये पूरा यकीन है कि वो अपने वालिद साहब के वोट को, मियां नवाज शरीफ के वोट को यकजा करने के लिए ना सिर्फ एबटाबाद बल्कि तमाम अजला में जितनी भी इख्तिलाफात और पाबंदियां हैं वो इंशाल्लाह खत्म करके रहेंगी। और हम उनमें ये सलाहियत देखते हैं, और ये सलाहियत उन्होंने उस वक्त भी साबित की जब उनके वालिद जेल में थे, जब वो फिरौन से लड़ रही थी, उनके आंसू नहीं निकले। आज जो खुद को ये जो बूंदियां मार रहे थे हुकूमत में, वो रो नहीं रहे बल्कि उनकी चीखने की आवाजें आ रही है। तो उनको कम अज कम वो खातून जिसको अपनी वालदा उसकी वफात की खबर जेल में मिली, वो हमारे कायद जिनको अपनी बेगम की वफात की खबर जेल में मिली, उनके आंसू नहीं निकले। आज ये लोग जी रहे हैं और इनका ये जो इनकलाबी है, पाँव पे प्लास्टर लगा के जमान पार्क में छुपा हुआ है और कहते हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं। या जेल भरो तहरीक क्या, इसको खुदा की कसम जो इमरान खान और इसके जो इमरानी फितना है इसके लिए
میں یہ لفظ یوز کروں گا کہ اس کے پاگل خانہ پر وہ تحریک شروع کر دے، اور میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ پاگل خانے بنائیں. نہ ان میں کوئی سیاسی ذہن ہے، نہ ان میں کوئی سیاسی بصیرت ہے، نہ ان میں کوئی سیاسی سوچ ہے. پاکستان آج جن مسائل کا شکار ہے پاکستان، وہ صرف اور صرف عمران خان کے 4 سالہ دور کی وجہ سے ہے. آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں مہنگائی کیوں ہے، آج اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ جو گورننس ہے، یہ جو مہنگائی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے، تو آپ جواب دینا کہ پاناما سے پہلے کا پاکستان کیسا تھا اور پاناما کے بعد کا پاکستان کیسا ہے. نواز شریف کے دور میں آٹے کی قیمت کیا تھی، نواز شریف کے دور میں گھی کی قیمتیں کیا تھی، نواز شریف کے دور میں چینی کی قیمتیں کیا تھی، نواز شریف کے دور میں پیٹرول کی قیمتیں کیا تھی. لیکن جب آپ ایک سلیکٹڈ کو نافذ کر کے یہاں مسلط کر کے 22 کروڑ عوام کی تقدیروں کے ساتھ کھیلو گے اور پاکستان کے 70 سال کے قرضے 4 سال میں دگنے ہوں گے، تو پھر پاکستانی قوم کو یہ بھگتنا پڑے گا. آج عمران کہتا ہے کہ باجوہ کو توسیع دینا میری غلطی تھی، باجوہ کہتا ہے کہ عمران کو لانا میری غلطی تھی. عمران کہتا ہے کہ نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی. میں سمجھتا ہوں تو جب نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی ہے تو اللہ کے بندو، مریم نواز شریف کے کیس میں ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کیسز جھوٹے ہیں. ججز کے انکشافات سامنے آ چکے ہیں، ہر جج کہہ چکے ہیں بلکہ درخواست گزار. اور یہ جو مہرہ ہے عمران، جو پلستر ہاتھ پہ باندھ کے پیر پہ باندھ کے زمان پارک میں بیٹھا ہے، وہ مہرہ خود اعتراف کرتا ہے کہ سازش ہوئی ہے. تو نواز شریف کو انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ نواز شریف کو انصاف نہیں مل رہا. خدا کی قسم آج 22 کروڑ عوام کو انصاف نہیں مل رہا. 600 روپے کا آٹا آپ 3000 روپے میں خرید رہے ہیں، 67 روپے کا پیٹرول آپ 250 روپے میں خرید رہے ہیں، 100 روپے کا گھی آپ 400-500 میں خرید رہے ہیں. چینی کتنے میں خرید رہے ہیں؟ بجلی کا بل نواز شریف کے دور میں کتنا تھا، ابھی کتنا ہے؟ گیس کا بل نواز شریف کے دور میں کتنا تھا، ابھی کتنا ہے؟ اور پاکستان کے قرضے نواز شریف کے دور میں کتنے تھے اور ابھی کتنے ہیں؟ اور قرضے لے کے بھی ایک اینٹ نہیں لگا. مجھے ہزارہ کے عوام جواب دی. 10 سال خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت گزری ہے، کوئی ایک میگا منصوبہ بتائے جنہوں نے ہزارہ کے عوام کے لیے کی ہو. یہ جو پہلے ہزارہ روڈ تھا، اس سے پہلے خدا کی قسم یہ ایک عذاب تھا ہزارہ کے عوام کے لیے. آپ لوگ جب موٹر وے سے آتے ہیں، ہزارہ موٹر وے سے، تو آپ کا دل نواز شریف کے لیے دعا کرے گا. نواز شریف یہ کر کے آج اگر جس نغمے میں کہتے ہیں کہ تمام صوبوں کو لایا ہے وہ قریب، تو وہ کس طرح لایا ہے؟ پشاور سے لے کے سکر، کراچی، ملتان، لاہور، ایک موٹر وے کے ساتھ تمام صوبے جوڑ دیے. اور پھر سی پیک نواز شریف کو ان چیزوں کی سزا ملی ہے. نواز شریف کو سی پیک کی سزا ملی ہے، نواز شریف کو ایٹم بم کی سزا ملی ہے، نواز شریف کو پاکستان کو خود مختار بنانے کی سزا ملی ہے. جس طرح میڈم کہتی ہیں کہ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں نواز شریف کے 9 سال نکالے جائے تو پاکستان کا اندرا ایسے ہی. تو یہی نظریہ نواز شریف ہے. ہم چارسدہ میں بیٹھ کے نواز شریف کو سپورٹ کرتے ہیں. نظریہ نواز شریف کیا ہے؟ ہم نواز شریف کو پاکستان کے لیے بہتر سمجھتے ہیں اور ہم نواز شریف میں نواز شریف کو دیکھتے ہیں ایسے ہی. تو انشاءاللہ یہ سیاسی باتیں تو ہوتی رہیں گی. کل کا جو کنونشن ہے اس میں سوشل میڈیا ٹیم کی ریپرزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، پلے کارڈز کے ذریعے ہونی چاہیے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے اس میں یہ پتہ نہیں چلنا کہ کوئی کس ونگ سے ہے، مدر پارٹی سے. ہم سب ایک ہیں الحمدللہ. یوتھ ونگ والے جتنی بھی پارٹی کی ونگز ہے، خواتین ونگ ہو، سوشل میڈیا ٹیم، ہم سب ایک ہیں. لیکن چونکہ مریم نواز شریف اس ٹیم کو اون کرتی ہے تو ان کی ریپرزنٹیشن استقبالیہ میں بھی ہونی چاہیے، جہاں سے ہم ان کو ریسیو کریں گے. کنونشن میں بھی ہونی چاہیے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی تک شیڈول کے مطابق تو آپ کی میٹنگ ہے، لیکن اس جو احتسابات کے اندرونی معاملات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے میں پھر انشاءاللہ کنفرم کر دوں گا کہ میٹنگ کہاں پہ ہے اور کس ٹائم ہے. تو جتنی بھی ہمارے ضلعی عہدیداران ہیں ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع کی، تو انشاءاللہ وہ وہاں تشریف لائیں گے. باقی ہم ابھی بیٹھ کے انشاءاللہ کچھ معاملات طے کرتے ہیں آپس میں. تو آپ کو واٹس ایپ گروپس یا ادھر ہی انشاءاللہ آپ کو پورا شیڈول انشاءاللہ مل جائے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. آپ سب تشریف لائے.
ترجمان صاحب. شاہ صاحب ایبٹ آباد کو اپنا گھر ہمیشہ سمجھتے رہے ہیں، تو شاہ صاحب انشاءاللہ اس گھر سے آپ کو ہمیشہ خوشیاں ہی ملیں گی انشاءاللہ. اور جو لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ٹیم میں اختلافات ہیں یا کہ پی کے کی ایس ایم ٹی میں کوئی اختلافات ہیں، ہزارہ میں ہیں، ہم میاں عالمگیر شاہ صاحب کی قیادت میں بالکل متحد ہیں انشاءاللہ. زبردست. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. باقی ہماری جو تقریب کے میزبان ہیں سینئر نائب صدر ہزارہ ڈویژن جناب شہزاد گل صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آگے کیری آن کریں. بہت شکریہ. اس وقت اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے صوبائی صدر بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، تو کچھ دن پہلے ہم نے فیمیل ونگ میں کچھ نوٹیفکیشن کرنے تھے، تو وہ آج کے پروگرام کے لیے ہم نے پینڈنگ رکھے کہ ہمارے صوبائی صدر یہاں پر آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ سے جو نوٹیفکیشن کروا دیں گے. وہ خواتین بھی یہاں پر بیٹھی ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہیں ہماری بہنیں. تو اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم بھی صوبائی صدر سے ان کے نوٹیفکیشن کروا کے تو ان کو بھی عزت سے نوازیں. اور اس کے علاوہ پہلے میں انتہائی